السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں بہت تفصیل سے کھانے اور پینے کے آداب کے تعلق سے احادیث کا ترجمہ ہوا۔ اب کھانے اور پینے کے آداب کے بعد حدیثیں آنے والی ہیں انشاءاللہ بیماری اور بیماریوں کے شفا کے تعلق سے، کیونکہ انسان جب کھاتا اور پیتا ہے تو وہ کھایا ہوا کھانا اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے، اور اگر اس میں کچھ خرابی ہو تو وہ پھر بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ بیماریاں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہاں البتہ بندے کی کسی اپنی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ بیمار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ دنیا دار الاسباب ہے، جیسے کسی سبب کی وجہ سے آدمی بیمار پڑتا ہے، اسی طرح کسی سبب سے وہ شفا پاتا ہے۔ کھانے پینے میں کچھ بد انتظامی ہوئی تو بیمار پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پرہیز پر آیا اور اچھے معالج کی دوا استعمال کیا تو وہ شفا پا جاتا ہے۔ تو ان اسباب کے تحت یہ دنیا میں آدمی کی بیماریاں اور شفا کا آنا اور جانا ہے۔ آج کی پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اس دنیا میں جتنی بیماریاں اللہ نے پیدا کی ہیں ان ساری بیماریوں کی شفا کی دوائیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اب دواؤں تک پہنچنا انسان کی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے اس کو عقل دی ہے کہ اس عقل کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کرے، وہ پڑھے لکھے علم حاصل کرے، اور پھر ان بیماریوں کی شفا تلاش کرے۔ الغرض اس روئے زمین پر ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ اگر آج انسان کسی بیماری کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی دوا دنیا میں نہیں ہے، تو دوا ضرور ہے لیکن ابھی انسان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکی، اس لیے انسان اسے لا علاج کہتا ہے، ورنہ جب زمانہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کی دوا دریافت ہو جائے گی۔ جیسے آج بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جس کی دوائیں آ چکی ہیں، لیکن ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں وہ لا علاج سمجھی جاتی تھیں، کیونکہ اس وقت انسان اتنی ترقی نہیں کیا تھا، لیکن آج کر چکا ہے۔ تو اسی لیے ہر بیماری کی شفا ہے، اگر انسان کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے تو انسان کا اپنا قصور ہے۔ اس کے بعد کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشفاء فی ثلاث، تین چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ پہلی چیز ہے فی شرطۃ محجم، حجامہ لگانے میں، جسے اور آسان اردو میں کہا جاتا ہے پچھنا لگانا۔ تو یہ پچھنا لگانا، حجامہ لگانا، جس سے انسان کے جسم کا جو فاسد خون ہے اس کو نکال کے باہر کیا جاتا ہے، یہ علاج کے طریقوں میں سے ایک مؤثر علاج ہے اور یہ سنت ہے۔ دوسرا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شربت عسل، شہد کا کھانا، اپنے غذا میں اپنے کھانے میں شہد استعمال کرے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ناشتے میں ہفتے میں کم سے کم 3 دن شہد استعمال کرے وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ہر دن استعمال کر رہا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم 3 دن اگر ناشتے میں شہد استعمال کر لے وہ انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ اور آج کا زمانہ تو
تحقیق کا زمانہ ہے. آج کی میڈیکل سائنس نے تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ شہد میں ایک دو نہیں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی غذا میں شہد کو شامل کریں. اور زمانہ ماضی میں تو جو حکما ہوتے تھے وہ تقریباً ہر دوا میں شہد کے قطرے ضرور ٹپکایا کرتے تھے تاکہ اس کے اندر شفا یقینی ہو جائے. تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیتم بنار، آگ کا داغ لگانا. یہ طریقہ اب بہت کم ہو گیا ہے. جنگ وغیرہ میں یا کسی اور وجہ سے جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا تھا، خون جاری ہو جاتا تھا. تو اب آج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خون کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر جب خون رک جائے دواؤں وغیرہ کے ذریعے تو پھر ٹانکے وغیرہ لگائے جاتے ہیں. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کوئی روئی، کوئی کاٹن کا کپڑا، اس طرح کی کوئی چیز کو آگ میں جلایا جاتا اور جلتی ہوئی آگ کو اسی پر رکھ دیا جاتا تھا. 1-2 سیکنڈ میں معاملہ ختم. وہ خون بھی رک جاتا تھا اور کٹی ہوئی جلد بھی آپس میں چپک جاتی تھی. لیکن اس میں ہے تھوڑا سا تکلیف زیادہ. اگر مریض اور وہ متاثر شخص اس کو برداشت کر لے تو تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، پھر ہمیشہ کی شفا ہے. تو اب کے زمانے میں وہ ٹانکے وغیرہ لگانے کے یہ سارے طریقے آ چکے ہیں، پہلے وہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ 3 طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ 3 طریقوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ایک حجامہ لگانا، دوسرا شہد کا استعمال، اور تیسرا آگ کا داغ دینا. اس کے بعد کی روایت راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، کالے دانوں میں ہر بیماری کی شفا ہے. کالا دانہ جسے ہم لوگ کلونجی کہتے ہیں، کلونجی میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے الا السام، سوائے موت کے. تو یہ چیز بھی کلونجی، اسے بھی ہمیں اپنے استعمال میں لانا چاہیے. جو حکما ہیں، جو معالجین ہیں، وہ بتاتے ہیں کس بیماری میں اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے. اس کا طریقہ استعمال معلوم کر کے ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون علاج میں سے ہے یہ شہد کا ہونا اور کلونجی کا استعمال کرنا. اس کے بعد کی روایت راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمى من فیح جہنم، بخار یہ جہنم کے جھونکے میں سے ہے. جہنم سے جو ہوا آتی ہے گرم، یہ اسی میں سے ہے بخار. فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، اسے تم ٹھنڈا کرو پانی کے ذریعے. کہ بخار جو انسان کو ہو جاتا ہے اور پورا جسم گرم ہو جاتا ہے، درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی جو دوائیں ہیں وہ اپنی جگہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا استعمال کرو، کیونکہ یہ آگ کی حرارت ہے اور پانی اس کا توڑ ہے. لہذا پیشانی پر پانی کی پٹی رکھی جائے. اور بھی جو انسان کے جسم میں وہ اعضاء ہیں جہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، بغل میں، پیٹ پہ، پیر کے تلووں وغیرہ میں، کہ یہاں پر پانی سے سیکا دیا جائے یا پانی کی پٹی رکھی جائے تو بخار آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بخار سے شفا حاصل کرنے کا، کہ بخار زدہ شخص کو پانی کی پٹی وغیرہ کے ذریعے اس کا بخار ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے بعد کی روایت راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یسترقی من العین، کہ نظر لگنے کی وجہ سے رقیہ پڑھا جائے. رقیہ کیا چیز ہے؟ خاص دعائیں ہیں قرآن کریم کی آیتوں کی اور احادیث پاک کی، جس میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا حاصل کرنے والے الفاظ نقل کیے ہیں. تو لہذا ان دعاؤں کو پڑھنا یہ رقیہ کہا جاتا ہے. البتہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کچھ دعاؤں کو خاص کیا ہے کہ یہ دعائیں نظر لگنے کی وجہ سے ہیں اور نظر لگنے کے وقت پڑھنے کی ہیں، یہ دعائیں کی فلاں بیماری میں پڑھنے کی ہے، یہ خاص کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ معلوم کر کے ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں،
کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے. انسان کو بھی نظر لگتی ہے، انسان کے گھر کو بھی نظر لگتی ہے، انسان کے کاروبار کو بھی نظر لگتی ہے، اس کی اچھی سواری اور اچھی خریدی ہوئی چیز کو بھی نظر لگتی ہے. تو نظر کا لگنا یہ برحق ہے. تو اگر نظر لگ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تعلق سے جو خاص دعائیں ہیں وہ پڑھ کے دم کیا جائے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عنایت فرمائی فی الرقیۃ من العین، نظر لگنے کی وجہ سے رقیہ پڑھنے میں. والحمتی، حما ایک اس زمانے میں پھوڑا ہوتا تھا، بغل میں نکلتا تھا اور بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا وہ پھوڑا، جس کی وجہ سے آدمی بے چین رہتا تھا. اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، رقیہ سکھایا کہ وہ پڑھو اور اس پہ دم کرو، بے چینی اور وہ مرض آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. والنملہ، اسی طرح چونٹی بعض مرتبہ کاٹتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جایا کرتا ہے، جو جنگلوں کی چونٹیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی. تو کبھی مسافرین سفر کرتے تھے اور جنگل میں وہ چونٹیاں، وہ کیڑے کاٹ لیتے تھے، بہت بے چینی ہو جاتی تھی. اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو یہ بیماریاں ہیں جس میں دواؤں کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو جلد سے جلد شفا نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قالو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افنتداوا، کیا ہم دوا علاج کرا سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، دوا علاج یقیناً یہ اسباب کے درجے میں ہے، اس کا اختیار کرنا ضروری ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَعْ دَاءً إِلَّا وَزَعَ لَهُ شِفَاءً، کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں رکھی ہیں اتنی ہی اس کی شفا کے لیے دوائیں بھی رکھی ہیں. بے شک دواؤں کا استعمال کیا جائے، ہاں، غیر داء واحد، سوائے ایک بیماری کے جس کی دوا نہیں ہے، الحرم، وہ ہے بوڑھاپا، کہ آدمی بوڑھا ہوگا، اعضاء کمزور ہوں گے، اب وہ چاہے کہ میں دواؤں کو استعمال کر کے پھر سے جوانی میں لوٹ آؤں، یہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ بڑھاپا اگر آ گیا تو یہ الگ بات ہے کہ آدمی اور زیادہ کمزور نہ ہو، اور زیادہ اعضاء اس کے کمزور نہ ہو، اس کے لیے کچھ ورزش کرے، کچھ اچھی غذا استعمال کرے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بوڑھا بہرحال ہوگا، بڑھاپے سے وہ باہر نکلنے والا نہیں ہے. تو اس ایک بیماری کے علاوہ جتنی بیماریاں اس دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا اس روئے زمین پر رکھی ہے. اس کے بعد کی روایت، راویہ ہیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں ما کان احد یشتکی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا فی رأسہ، کہ جب کوئی آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سر درد کی شکایت کرتا تھا، قال احتجم، تو آپ حکم دیتے تھے حجامہ کرنے کا، کہ حجامہ لگاؤ، سر میں بھی حجامہ لگایا جاتا ہے اور فاسد خون باہر نکالا جاتا ہے. ولا وجعا فی رجلیہ الا قال اختزبہما، اور کوئی پیر میں تکلیف کی شکایت کرتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے خضاب، مہندی لگانے کا. مہندی صرف زینت ہی کے لیے نہیں ہے، جیسے عورتیں بطور زینت کے اختیار کرتی ہیں، بے شک وہ اپنی جگہ صحیح ہے. مہندی یہ قدرتی جڑی بوٹی ہے، یہ ایک درخت کا ایک پتا ہوتا ہے جس کو پیس کے مہندی بنائی جاتی ہے، تو وہ قدرتی دوا بھی ہے، وہ اس کی ٹھنڈک سے آدمی کے اندر کی تکلیف ہلکی پڑتی ہے، دور ہو جاتی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کی تکلیف میں مہندی اور خضاب لگانے کا حکم دیا کرتے تھے، اور سر کی تکلیف میں حجامہ لگانے کا حکم دیا کرتے تھے. لہذا اگر ایسی کوئی تکلیف ہے اور دواؤں سے تکلیف میں کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے پہ عمل کریں، انشاءاللہ ضرور تکلیف دور ہوگی. اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ اسری بی، کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، انہ لم یمر علی ملئ من الملائکہ الا امروہ، کہ جب میں فرشتوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا، معراج میں فرشتوں کی جماعت بیٹھی تھی، میرا گزر وہاں سے ہوا، امروہ، تو فرشتوں نے یہ کہا مجھ سے، مر امتک بالحجامہ،
اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیجئے کہ وہ حجامہ کرائے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اس کے بعد آج کی آخری روایت، راویہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، قالت فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ولد جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، یسرع الیہم العین، اسے نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں کہ جنہیں بہت جلد نظر لگتی ہے، ذرا سا اچھا پہن لیے، ذرا سا کہیں کسی اجنبی جگہ کسی دعوت کے مقام پہ چلے گئے، فوراً نظر لگ جاتی ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے تعلق سے یہی تھا کہ بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ افاسترقی لہم، کیا میں انہیں دعائیں پڑھ کے دم کروں جو نظر اتارنے کی ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں بالکل، لو کان شیء سابق القدر، اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی سبقت کر سکتی ہے، تقدیر سے بھی آگے جا سکتی ہے، لسبقتہ العین، تو وہ انسان کی یہ نظر ہے۔ کہ ویسے تو ہر چیز اس دنیا میں تقدیر کے مطابق ہی ہو رہا ہے، لیکن یہ جملہ ارشاد فرمایا آپ نے، کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ بچہ بیمار ہوگا، لیکن نظر ایسی چیز ہے، کسی آدمی نے اس پر ایسی نظر ڈال دی تو بچہ بیمار ہو سکتا ہے، تقدیر میں لکھا نہ ہونے کے باوجود بھی۔ یہ ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہی ہو رہا ہے، لیکن نظر کا لگنا اتنا جلدی ہوتا ہے اور اتنا یقینی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حضرت حسن اور حسین کو جب بھی موقع ملتا پڑھ کے دم کر دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بڑے خوش شکل تھے، بڑے صحت مند تھے اور بڑے چہیتے تھے ہر ایک کے، کہ کہیں نظر نہ لگے انہیں، تو اس کے لیے خاص طور سے دعائیں پڑھ کے دم کر دیا کرتے تھے۔ وہ دعائیں حدیثوں میں موجود ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے بچوں کو صبح و شام پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ مشہور دعا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ اور معوذتین کی صورتیں شامل کر لیے، درود شریف 3 مرتبہ شروع آخر میں پڑھ لیے تو پھر اور اچھی بات ہے اس کے اندر۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پہ ہمیشہ نظر کی دعائیں پڑھا کریں۔ نظر لگنے پر اس کا کوئی ڈاکٹری علاج دنیا میں نہیں ہے۔ بہت مرتبہ دیکھا یہ گیا پریشان، یہ ٹیسٹ کرا لیے، وہ ٹیسٹ کرا لیے، دواخانے میں شریک ہے بچہ لیکن نظر لگی ہوئی ہے، بیماری صحیح نہیں ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر جو ہے مزید اس پہ علاج پر علاج کیے جا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگا، اور اس کے بعد جب کسی صحیح معلومات والے آدمی کے پاس پہنچے اور اس کے اوپر دعائیں پڑھ کے پھونک دی گئی قرآن و حدیث کی، بچہ تھوڑی دیر میں بالکل شفا یاب ہو گیا اور پہلے کی طرح ہو گیا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں دوائیں اگر کام نہیں کر رہی تو پھر زیادہ دواؤں کے پیچھے نہ جائیں، دعاؤں کی طرف آ جائیں کہ بچے کو ضرورت دعا کی ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری احادیث کے اندر دعائیں سکھائی ہیں۔ کچھ دعائیں پڑھی جانے کے اعتبار سے ہیں اور کچھ غذائیں ہیں جیسے شہد اور کلونجی اور کھجور کا بھی ذکر آئے گا، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفائیں رکھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی غذاؤں میں ان ساری چیزوں کو شامل کریں اور اسی طریقے سے اپنی دعاؤں میں اس نظر کی دعاؤں کو شامل کریں۔ اور بھی دعائیں ہیں بیماری کے تعلق سے، انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، نظر لگنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔